السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانی زبانی کے ہنستے مسکراتے چمکتے دمکتے پیارے پیارے ساتھیوں، خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک مرغی کی کہانی۔ ارے وہی جس کے آپ ٹکے اور بریانی اور پیزا اور بھی روسٹ اور بروسٹ اور مزے مزے کی چیزیں کھاتے ہیں۔ عنوان ہے نخرے والی مرغی، اور اسے آپ کے لکھا ہے فرحانہ مبارک نے۔ ہمارے گھر میں ایک موٹی سی لال مرغی تھی، اس کا نام کٹو تھا۔ وہ بہت ہی نخرے والی تھی۔ جب انڈا دیتی تو اس کے مزاج ہی نہیں ملتے، کٹ کٹ کٹا کر کے سارے گھر کو سر پر اٹھا لیتی۔ ایک دن ابا شہر گئے تو ایک خوبصورت گھوڑا خرید لائے۔ اس کے ماتھے پر چاند بنا تھا، اس لیے اس کا نام چندو رکھ دیا گیا۔ اب چندو سے ہی ہمارے گھر کی گزر بسر ہونے لگی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے تمام گھر والے کٹو بیگم کے آگے پیچھے پھرتے تھے، اب وہ چندو کی خاطر مدارت کرنے لگے۔ کبھی اس کے لیے مشین پر چارہ ٹوکا کٹ رہا ہے اور کبھی چنے بھگوئے جا رہے ہیں، کوئی اس کے بدن پر مالش کر رہا ہے، کوئی اسے نہلا رہا ہے۔ یہ سب دیکھا تو کٹو بیگم جل کر راکھ ہو گئیں۔ وہ سوچتی کہ انڈا تو میں دیتی ہوں، پھر یہ ساری مہمانداری گھوڑے کے لیے کیوں؟ پھر ایک دن بھائی جان جب واپس آئے تو چھوٹا سا کتا ڈبو بھی ساتھ لے آئے۔ ویسے تو یہ گھر کی چوکیداری کے لیے آیا تھا، لیکن سب کی آنکھ کا تارا بن بیٹھا۔ اماں کبھی گوشت ابال کر یا دودھ ٹھنڈا کر کے اس کے آگے رکھتی تو کٹو بری طرح جلتی۔ آخر ایک دن وہ بہت ناراض ہوئی اور اس نے ہڑتال کر دی۔ وہ پھول سوچ کر اپنے دڑبے میں جا بیٹھی۔ کوئی ہاتھ لگاتا تو اور پر پھیلا دیتی۔ اماں نے شور مچایا کہ ہماری کٹو کڑک ہو گئی ہے۔ ابا جان کو بھی کام نکالنا خوب آتا ہے۔ انہوں نے سوچا کٹو ناراض ہوتی ہے تو ہوا کرے۔ وہ جا کر کہیں سے 1 درجن انڈے لائے اور مرغی کے نیچے رکھ دیے۔ اگلے دن تو غضب ہو گیا۔ ابا سبزی لینے گئے تو وہاں ایک سفید بطخ نظر آئی، وہ اسے بھی لے آئے۔ اس کا نام بتو رکھ دیا۔ بتو سارا دن کیچڑ میں چھپ چھپ کرتی پھرتی اور روز ایک بڑا سا انڈا دیتی۔ ادھر کٹو بیگم کے 21 دن پورے ہونے تھے کہ ان کے نیچے سے 12 چھوٹے چھوٹے زرد زرد چوزے نکل آئے۔ ایک انڈا بھی خراب نہیں ہوا تھا۔ مخمل جیسے مرغی کے اتنے بہت سے بچے دیکھ کر ہم سب کی خوشی کے مارے چیخیں نکل گئیں۔ اب تو کٹو بیگم کی گردن اونچی ہو گئی۔ جب وہ بطخ کے پاس جاتی تو یوں لگتا ہے جیسے بطخ سے کہہ رہی ہوں، تم دن میں ایک انڈا دے کر اتراتی ہو، مجھے دیکھو گھر بھر دیا ہے زرد چوزوں سے، اور گھر میں میرے سوا سب فالتو ہیں۔ یہ چندو گھوڑا ڈبو کتا تو کسی کام کے نہیں۔ لیکن ایک دوپہر کٹو بیگم بچوں کو دانہ چگنا سکھا رہی تھی کہ ایک بلی جو دیر سے گھات لگائے بیٹھی تھی چوزوں پر جھپٹی۔ اس وقت ڈبو دڑبے کے باہر اونگ رہا تھا۔ کٹو چلائی تو ڈبو نے بلی پر حملہ کر دیا۔ جب بلی دم دبا کر بھاگ گئی تو کٹو چل کر کتے کے پاس گئی اور اپنی بولی میں شکریہ کہا۔ بطخ بھی وہیں کھڑی تھی۔ مرغی نے شاید اس سے کہا، اے بہن یہ ڈبو تو بڑے کام کا ہے، نہ ہوتا تو میرے بچوں کو کون بچاتا۔ پھر ایک دن چندو گھوڑا بہت بیمار ہو گیا۔ سبھی گھبرائے کیونکہ وہ ہماری روزی کا سہارا تھا۔ اس کو شفا خانے لے جایا گیا۔ وہ ہفتے بھر وہاں رکا رہا۔ گھر کا خرچ چلانا مشکل ہو گیا۔ بازار سے کٹو کا دانہ بھی نہ آ سکا۔ اس کے بچے بھوکے تھے۔ وہ اماں کے پاس آئی تو اماں نے کہا، دعا کرو کٹو، چندو اچھا ہو جائے تو گھر کا خرچ چلے۔ کٹو اپنے بچوں کو لے کر دڑبے میں جا بیٹھی اور صبح تک نہیں نکلی۔ جوں ہی اس کے چوزے چمکتی دھوپ میں باہر آئے، بھیا خبر لائے کہ چندو گھوڑا ٹھیک ہو گیا ہے اور ابا اسے گھر لا رہے ہیں۔ وہ سوچنے لگی کہ بتو سچ ہی تو کہتی تھی، دنیا میں کوئی بھی فالتو نہیں۔ اور یہاں ہوئی ہماری آج کی کہانی ختم۔ اللہ حافظ۔